پہاڑوں کی چاہتی چیرتی ہوئی ہوائیں، خاموشیوں میں سرگوشیاں کرتی فضائیں، وہ تلار بلوچستان کا ایک بھولا ہوا گوشہ، جہاں وقت رک گیا تھا اور زمین نے ایک راز چھپا رکھا تھا۔ یہ تلار ہے، سائجی کے بلند و بالا پہاڑوں سے لپٹا ہوا ایک سناٹا جو رات کو چیخیں بند کر گونجتا ہے۔ میں ہوں نعمان، نعمانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ کہتے ہیں ایک بزرگ ولی اللہ تھے وہاں، جن کی خاموش دعا سے بارش برستی، جن کی نظر سے جنگلوں میں بہار آتی، جن کی سجدوں سے زمین کانپتی، اور جن کے دل سے آسمان نور چراتے تھے۔ پھر ایک دن، وہ دن جو قیامت سے کم نہ تھا، دور سے ایک فوجی قافلہ آیا، ہتھیاروں سے لیس، غرور سے بھرا ہوا۔ ان کا لیڈر اپنی طاقت پر نازاں، نہ بزرگ کی نظر کو سمجھا، نہ پہچانا، نہ ادب کیا، نہ سلام کیا، بلکہ گستاخی کی، شاید زبان درازی کی، یا شاید وہ ظلم کیا جو زمین بھی برداشت نہ کر سکی۔ اور جیسے ہی اس نے ظلم کا تیر پھینکا، پہاڑ نے آنکھیں کھول دیں، فضا میں لرزہ چھا گیا، ہوا جیسے رک گئی ہو۔ اسی لمحے وہ فوجی، وہ جو شیر کی مانند آئے تھے، پتھر بن گئے، نہ سانس نہ حرکت، بس پتھر، سنگ سیاہ۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، آج بھی تلار کے دامن میں انسان نما کالے پتھر کڑے ہیں، صفیں باندھے، گردنیں جھکائے، یوں لگتا ہے جیسے ندامت میں جم گئے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہے اس گستاخی کی عبرت۔ یہ وہی فوجی ہیں جنہوں نے ایک بزرگ کو معمولی سمجھا اور رب نے انہیں عبرت کا مینار بنا دیا۔ جب رات ہوتی ہے اور چاندنی پہاڑوں پر اترتی ہے تو ان پتھروں پر ایک عجیب سی چمک آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آنکھیں کھولتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سسکیاں گونجتی ہیں، اور کچھ خاموش ہو جاتے ہیں کہ عبرت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تلار کی زمین گواہ ہے کہ یہاں صرف پہاڑ نہیں بلکہ وہ راز بھی ہے جو آسمان نے زمین کو سونپے، اور وہ کہانیاں بھی ہیں جنہیں صرف دل سمجھتا ہے، اور وہ عبرت بھی جو ہر گستاخ کو سنا دی جاتی ہے، چاہے وہ تاریخ پڑھتا ہو یا پتھروں کو دیکھتا ہو۔ جب تم تلار کے پہاڑوں میں جاؤ، ان پتھروں کو دیکھو تو یہ صرف تصویر نہ سمجھو، یہ چیختے ہیں، پکار پکار کر کہتے ہیں مت کھیل مقدسوں سے، کیونکہ رب کے ولی اگر کچھ نہ بھی کہیں تو رب جو خود بولتا ہے، اور جب وہ بولے تو سنگ سیاہ بھی مقدر بن جاتے ہیں۔ یہ تھا تلار کا واقعہ، آج بھی وہ سنگ سیاہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔